آپ تمام اماموں کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم رسول کی اتباع چھوڑ کر کے میری اتباع کرو. یہ تو زبردستی ان کو متبع بنا لیا گیا ہے. مان نہ مان میں تیرا مہمان. اگر کوئی امام یہ کہتا کہ چلو رسول کی اتباع کو چھوڑ کر کے میری اتباع کرو، میری تقلید کرو، تو بات سمجھ میں آنے والی تھی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری تقلید کرو. ہر ایک نے کہا ہے کہ رسول کی اتباع کرو. آج امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین سب سے زیادہ ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میری تقلید کرو؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ اتباع رسول کرو. دلیل میزان کبریٰ للشعرانی کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول منقول ہے. آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ. یہ قول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا میزان کبریٰ للشعرانی کے اندر موجود ہے. شعرانی کی کتاب جو میزان کبریٰ اس میں یہ قول موجود ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو خبردار، دین کے معاملے میں رائے سے، اپنی عقل سے کوئی بات مت کہنا. علیکم باتباع السنہ، تمہارے اوپر سنت کی اتباع لازم ہے. نبی نے جو کہا ہے اس کی اتباع کرنی ہے. فمن خرج عنہا ضل، جو سنت سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا. دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا کہ تم اتباع رسول کرو، ہدایت وہاں ہے. سنت سے جو نکلا وہ ضلالت کے اندر مبتلا ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میری اتباع کرو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہدایت میرے پاس ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ تعلیم دی کہ ہدایت نبی کی اتباع میں ہے. علیکم باتباع السنہ، سنت کی اتباع کرو. فمن خرج عنہا ضل، جو سنت سے نکلا گمراہ ہو گیا. یہ تو احناف کا حال ہے. ایک طبقہ ہے بریلویہ کا، وہ پیران پیر کو بہت بڑا ولی مانتے ہیں. فتوح الغیب ان کی ایک مشہور کتاب ہے. حضرت نے اس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے. کہتے ہیں فتوح الغیب جو حضرت پیران پیر کی کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر انہوں نے ایک جملہ نقل فرمایا ہے. فرمایا وَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَكَ وَانظُرْ فِيهِمَا بِتَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ وَعَمَلْ بِهِمَا وَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَالِ وَالْقِيلِ وَالْهَوَسِ. فتوح الغیب میں ہے. پیران پیر نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کتاب اور سنت کو اپنا امام بنا لو. وَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَكَ، قرآن اور حدیث کو اپنا امام بنا لو. یہاں تو شخصیات کو لوگوں نے اپنا امام بنا لیا ہے. امام ابو حنیفہ نے جو بات کہی وہی بات پیران پیر بھی فرما رہے ہیں. وَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَكَ، کسی شخصیت کو امام نہ بناؤ، امام بناؤ تو کتاب اور سنت کو بناؤ. وَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فتوح الغیب کی عبارت ہے یہ. وَجْعَلِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامًا لَكَ، کتاب اور سنت کو اپنا امام بناؤ. اور وَانظُرْ فِيهِمَا بِتَأَمُّلٍ وَتَدَبُّرٍ، اور قرآن اور حدیث دونوں کے اندر غور و فکر کرو. وَعَمَلْ بِهِمَا، انہی دونوں کے اوپر تم عمل کرو. فَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَالِ وَالْقِيلِ وَالْهَوَسِ، قال قیل اور ہوس کی طرف مت جاؤ، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. گویا پیران پیر یہ کہنا چاہ رہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ جو کچھ ہے بکواس کے سوا کچھ نہیں ہے، قیل و قال کے سوا کچھ نہیں ہے. اصل چیز ہے وہ کتاب و سنت ہے، ان کو امام بناؤ. پیران پیر کے اس قول کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟ انہوں نے تو شخصیات کو اپنا امام بنا رکھا ہے. کتاب و سنت کو امام بنانے کے لیے حضرت پیران پیر نے فرمایا. کیا ان کے متبعین ان کے اس قول کے اوپر، ان کے اس فرمان کے اوپر عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں؟ قطعاً نہیں. پہلے ایک صحابی کا قول نقل کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ائمہ کے اقوال. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول فتح المجید جو کتاب التوحید کی شرح ہے اس میں موجود ہے. اس طرح ہے یوشک، وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا.
حضرت ابن عباس یہ فرمانا چاہ رہے کہ جہاں رسول کی بات آ جائے وہاں ابو بکر اور عمر کی بات نہیں مانی جاتی. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک قول جسے صالح فلانی نے ایقاظ و ہمم اولی الابصار کے اندر نقل کیا ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ قول بھی پیش کر دوں. قول اس طرح ہے: اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ و خبر الرسول فاترکوا قولی. صالح فلانی نے اس کو ایقاظ و ہمم الابصار جو ان کی کتاب اس کے اندر یہ قول نقل کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کوئی ایسی بات بولوں، اذا قلت قولا، جب میں کوئی ایسی بات بولوں یخالف